میرا نام اذان ہے اور میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ میں ہمیشہ سے بہت ذمہ دار انسان ہوں۔ مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا بہت پسند ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور باقی لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو ذلیل نہیں کیا۔ مجھے کبھی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی پر کراچی گیا۔ وہاں پر میرا پورا خاندان اکٹھا تھا، بہت سارے کزنز، دور کے رشتہ دار، مجھے جن کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی میرے رشتہ دار ہیں، وہ بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور اس سارے فنکشن میں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ میری دور کی کزن تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو شاید میری ساری سوچ گم سی ہو گئی۔ میں بہت دیر تک اس کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد خود پر کنٹرول کیا کہ کہیں مجھے کوئی نوٹ نہ کر لے۔ وہ لڑکی مجھے ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے فوراً یہ بات بتا دوں کہ تم کتنی حسین اور دلکش ہو، کاش تم میری بن جاؤ۔ یہ سب کچھ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، لیکن میں اس کو اپنے دل کی بات بتانا سکا۔ شادی ختم ہو گئی اور ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ میرا واپس جانے کا ذرا دل نہیں تھا۔ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پورا راستہ اسی کا پوچھ رہا تھا، رہ رہ کے میری آنکھوں کے سامنے اس کا پھول سا چہرہ چھا جاتا۔ گھر آیا اور وہی بے چینی، میں نے خود کو بہت روکا کہ اس سے یاد نہ کروں، پر اوف، وہ لڑکی قیامت بن کر میرے دل و دماغ میں، میرے وجود میں، میرے ہوش و حواس کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس محبت سے وہ لڑکی میرے دل کی گہرائیوں میں کہیں بہت گہرا اپنا نقش چھوڑ چکی تھی۔ عجیب سی بے چینی میرے وجود کو دن رات جھنجھلا رہی تھی۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ لوگ جب محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو واقعی وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ ان کی حالت کیا ہو جاتی ہوگی، میں اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ اچانک ایک دن میری والدہ نے بولا کہ بیٹا، ہم جن کے گھر شادی پر گئے تھے نا، وہاں ایک اور فنکشن ہے اور ہمیں لازمی جانا ہے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا ہے تو تم تیاری کر لو، ہمیں دوبارہ کراچی جانا ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ میں نے کہا جی چلیں، بس ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ اور اس بار تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اس بار مجھے وہ لڑکی ملی تو میں اس کو ضرور اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ خدا نے بھی مجھے خوش قسمت انسان بنایا ہے۔ میں جب اس فنکشن میں گیا تو وہ میرے سامنے تھی، سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس میں، وہ کیا حسین لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ایک بار پھر اسے اپنے دل کا حال نہیں بتا سکا۔ جیسے تیسے میں نے وہ رات گزاری اور خود کو کوستا رہا کہ کاش میں اس سے بات کرتا۔ پھر اس نے کراچی کے سمندر جانے کا پلان کر لیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو اب مل گیا موقع۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے تھوڑا سائڈ پر کر کے بولا، اچھا کیا میں تم سے تمہاری ذات سے متعلق بات کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کر بولی، ہاں اذان، بولو کیا بات ہے؟ میں نے مسکرایا اور کہا، برا تو نہیں مانو گی؟ بولیے، ارے بولو تو، بات کیا ہے؟ ایسے پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، اگر میں آپ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہوں تو آپ انکار کر کے میرا دل تو نہیں توڑیں گی؟ وہ میری بات سن کر مسکرائی اور آہستہ سے بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات کر کے وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے میں سمندر کے کنارے نہیں بلکہ کسی جنت میں کھڑا ہوں، جہاں کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میری روح کو مطمئن کر رہے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں زور زور سے اعلان کر دوں، I love you اقصیٰ، لیکن میں نے خود پر اس وقت کیسے کنٹرول کیا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے نمبرز ایکسچینج کیے اور میری واپسی پر میری حالت دوبارہ ویسے ہی تھی جیسے پہلی بار ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بری حالت تھی۔ میرا واپس پنجاب آنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد سکون اس لیے تھا کہ روز ہماری فون پر بات ہونے لگی۔ اس سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فوراً رشتے کا بولا۔ میرے گھر والے نہیں مانے، لیکن اس لڑکی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا، آپ دوبارہ سمجھائیں اپنے گھر والوں کو۔ میں نے پھر کوشش کی اور آخرکار میرے گھر والے مان گئے، لیکن مسئلہ تب آیا جب اس کی فیملی نے انکار کیا۔ ہم دونوں بہت پریشان ہو گئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ ہم نے بہت پاپڑ بیلے اقصیٰ کی فیملی کو منانے کے لیے۔
لیکن الحمدللہ وہ سب مان ہی گئے اور اس رب کا شکر ہے اس نے ہم دونوں کو منزل پر پہنچایا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اقصیٰ بہت ہی بہترین لڑکی ہے، میرا ساتھ دینے والی، مجھے بہت پیار کرنے والی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں جس کو اس کی محبت ہمیشہ کے لیے مل گئی، الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ پیار بھری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی محبت بھری کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔